توبہ قابل قبول نہیں، ہمارا رجوع قابل قبول نہیں، تو پھر میں پوچھوں گا امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتکم العالیہ، گستاخ رسول کی قتل کے حوالے سے انہوں نے خلاف شریعت کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، جس پر ان کے بعد میں علماء نے توجہ دلائی، اور ان کے مفتیان اعظام کے کہنے پر حضرت صاحب نے اپنی ان چیزوں سے توبہ کی اور رجوع کیا۔ بیانات عطاریہ اور کرامات سیدنا عثمان غنی، یہ دو کتابیں حضرت صاحب کی، حضرت قبلہ الیاس قادری دامت برکاتکم العالیہ کی، اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا جیجا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کے پاک باز صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے بد نصیب اور خبیث النفس انسان، یہ جملے ان کے لیے لکھے گئے، اور دو کتابوں میں ان کو چھاپا گیا، اور ایک نہیں دو نہیں، کئی ایڈیشنوں میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں چھپیں، اور کئی سال تک اس صحابی رسول کے بارے میں یہ کبھی الفاظ وہاں پر موجود رہے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی اور ان کی طرف سے ان کے مفتی نے وضاحت کی کہ چونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے یہ لفظ لکھے گئے ہیں، آئندہ کے بعد ہم اگلے ایڈیشنوں میں ان لفظوں کو نکال دیں گے۔ پھر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو خاصہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں حضور نے انہیں اپنے بھائی قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اخی رسول اللہ ان کا لقب ذکر کیا۔ امیر دعوت اسلامی قبلہ نے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ ہم مولا علی کو نبی علیہ السلام کا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ صریح حدیث کا انکار ہے اور وضاحتاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے کہ رسول اللہ کے بھائی حضرت مولا علی، اور یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ نیٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جناب کی طرف سے اور آپ کے جو آگے نگران شورا ہیں مولانا جناب عمران صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً دوران گفتگو جو غیر شرعی جملے سرزد ہوئے، اس کئی مسائل کہ جو کسی وجہ سے بعد ازاں جن سے انہیں رجوع کرنا پڑا، یہ ایک پوری لسٹ ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے بہت جید مشہور خطیب ہیں، ان کی زبان سے حضرت صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے غلط جملے ادا ہوئے، جس پر بعد ازاں انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور معافی مانگی۔ یوں ہی گزشتہ برس کراچی کے ایک مشہور مفتی عبدالعلیم، جس نے 1 گھنٹہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کے اوپر گفتگو کی، حضرت سیدہ زینب کو ناشزہ عورت قرار دیا، حضرات حسنین کریمین کے خلاف وہ زبان استعمال کی کہ جو تاریخ کے اندر کبھی کسی سنی سے سرزد نہیں ہوئی تھی، حضرت مولا علی کی بارگاہ کے اندر اس نے صراحتاً توہین آمیز لہجہ اختیار کیا۔ اس کے باوجود اس کو لکھی ہوئی ایک عبارت دی گئی، اور اس نے اس کو پڑھا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو بھی معافی کی چٹ دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ایک خطاب کے دوران انہوں نے ایک صحابی رسول کے حوالے سے ہڈ حرام کے لفظ بولے، اور پھر اس پر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اور معافی مانگی۔ راولپنڈی کے خطیب غفران سیالوی صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران نبی علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کیے، اور بعد ازاں اس سے توبہ اور رجوع کیا۔ اور اسی طرح کئی ایسے بدبخت وہ ہیں کہ جنہوں نے خباثتیں اور شرارتیں کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان چیزوں پر۔ لاہور کا وہ بدبخت انسان کہ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں خطا پر کہا اور یزید کو حق پر کہا، اور اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راولپنڈی کا ایک عمر فیض نامی ایک خطیب کہ جس نے پہلے صحیح احادیث مصطفیٰ کا انکار کیا، مولا علی کے خصائص کا انکار کیا، اور بعد ازاں یہاں تک کہہ دیا اپنی گفتگو میں کہ آل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے سبقت
لسانی سے نکلے ہوئے وہ جو جملے مجھ سے سرزد ہوئے ان کو دلیل بنا کر اگر مجھے رافضی کہا جا رہا ہے تو پھر بتائیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی توبہ کس دلیل سے آپ قبول کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی ہم گستاخ صحابہ کہنا شروع کر دیں